بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ تھا، نمرود، ایک ایسا حکمران جس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، فوج تھی اور لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور طاقت کے نشے نے اسے اندھا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے خود کو سب سے بڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف بادشاہ بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے رب مانیں، اور یہی غرور اس کی تباہی کی شروعات بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت بنانے کا کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک وہ پتھر اور لکڑی کے بت تیار کرتے، پھر انہی بتوں کو بازار میں فروخت کیا جاتا۔ لوگ ان بتوں کو خریدتے، اپنے گھروں میں رکھتے اور پھر انہی کے سامنے جھک جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے یہ سب کچھ دیکھتے تھے۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ آخر یہ کیسے خدا ہیں جنہیں انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، جنہیں خود اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ گر جائیں تو خود کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ لیکن آزر کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ادھر نمرود اپنی سلطنت میں خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے لگے۔ ایک طرف بتوں کی پوجا تھی اور دوسری طرف توحید کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں کو دکھا دیا کہ رزق کا مالک نمرود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی دوران اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے۔ جب نمرود کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار سجا ہوا تھا، وزراء موجود تھے، فوجی موجود تھے، اور تخت پر بیٹھا تھا نمرود۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، لیکن نمرود کے غرور نے اسے حق قبول نہ کرنے دیا۔ ایسا جواب جس نے نمرود کو خاموش کر دیا۔ نمرود نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے 2 قیدی منگوائے۔ اس نے ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر بولا، دیکھو، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم سچے ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود حیران رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، پورا دربار خاموش تھا، لیکن تکبر نے اسے سچ قبول کرنے نہ دیا۔ وہ اپنی طاقت پر پہلے سے زیادہ مغرور ہو گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے انجام کا وقت قریب آنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود اپنی طاقت پر اتنا مغرور ہو چکا تھا کہ وہ خود کو رزق دینے والا بھی سمجھنے لگا تھا۔ لوگ اناج اور گندم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی گندم لینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچے۔ وہ امید لے کر آئے تھے کہ گھر والوں کے لیے کچھ اناج لے جائیں گے، لیکن جب ان کی باری آئی تو نمرود نے انہیں خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ آزر بہت پریشان ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر جا کر کیا جواب دیں گے۔ مشہور روایت کے مطابق آزر نے راستے سے ریت بھری اور بوریوں میں ڈال لی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر والے جان جائیں کہ وہ خالی ہاتھ واپس آئے ہیں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بوریاں ایک طرف رکھ دیں اور آرام کرنے لگے، لیکن جب گھر والوں نے بوریاں کھولیں تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ان بوریوں میں ریت نہیں تھی بلکہ بہترین گندم موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ریت کو رزق میں بدل دیا تھا۔ اس دن لوگوں نے جان لیا کہ رزق نمرود نہیں دیتا، رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن نمرود پھر بھی اپنے غرور سے باز نہ آیا، اور یہی غرور آخرکار اس کی تباہی کا سبب بنا۔ نمرود سمجھتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، لیکن اللہ جب چاہے بڑی سے بڑی طاقت کو معمولی چیز سے شکست دے سکتا ہے۔ مشہور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ لوگ حیران رہ گئے، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی فوج، اور مقابلے میں ایک معمولی مخلوق۔ لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے سب بے بس تھے۔ ان مچھروں نے تباہی مچا دی۔
اور انہی میں سے ایک مچھر نمرود تک پہنچ گیا۔ وہ مچھر اس کی ناک کے راستے اس کے سر کے اندر جا پہنچا، اور پھر شروع ہوئی وہ تکلیف جس نے دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ کو بے بس کر دیا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، لیکن نمرود کی تکلیف کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہی نمرود جس کے ایک اشارے پر ہزاروں سپاہی دوڑ پڑتے تھے، وہی نمرود جس کے دربار میں لوگ سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، آج بے بسی کی تصویر بن چکا تھا۔ اس کے محل موجود تھے، اس کے خزانے موجود تھے، اس کی فوج موجود تھی، لیکن کوئی بھی اسے سکون نہیں دے سکتا تھا۔ جب درد ناقابل برداشت ہو جاتا تو وہ اپنے خادموں کو حکم دیتا کہ اس کے سر پر ضرب لگائیں۔ چند لمحوں کے لیے اسے سکون محسوس ہوتا، مگر پھر وہی درد پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ واپس آ جاتا۔ نمرود جتنا زیادہ تڑپتا، لوگ اتنا ہی اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ آخرکار ایک دن وہ آیا جب دنیا کا وہ طاقتور بادشاہ جو خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، اپنی تمام طاقت، دولت اور غرور سمیت شکست کھا گیا۔ نہ اس کی فوج اسے بچا سکی، نہ اس کا تخت، نہ اس کے خزانے، اور نہ ہی اس کی جھوٹی خدائی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ جب فیصلہ فرماتا ہے تو ایک چھوٹی سی مخلوق بھی بڑے سے بڑے ظالم کو مٹا سکتی ہے۔ نمرود کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن طاقت کی مثال کے طور پر نہیں، بلکہ غرور اور تکبر کے انجام کی مثال کے طور پر۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو شخص اپنے رب کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، اس کا انجام نمرود جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سبق آموز لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل ایپک طریق کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے پیغامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس اسلامی واقعے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اگر اس ویڈیو میں اس واقعے کو بیان کرنے میں کوئی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک درست اور سبق آموز بات پہنچائی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔